بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ میرے سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ نے ویڈیو کے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں مدینہ میں وائرل ہونے والے بزرگ جو کہ حال ہی میں پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، سب سے پہلے تو میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طرز زندگی پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ان بزرگ پر بننے والی ویڈیو پر جو بھائی یا بہنیں اعتراض کر رہے ہیں، میری ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ نے آج کی باتوں کو غور سے سننا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں کسی بات کو غلط تصور نہ کیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ پیارے دوستو، ایک بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ عزت اور ذلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جس کا مفہوم ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے بھائیوں، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کا ترجمہ مفہوم ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ ایک حدیث بھی سماعت فرما لیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ستاروں کی مانند ہیں، تم ان کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ پیارے دوستو، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بول چال کیسی رکھنی ہے، یہ بات ہمیں قرآن پاک نے بتلائی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمیں تو بس یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اور جن لوگوں کی خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہو، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی طرز زندگی کیسی تھی۔ اگر آج ہم ان کی طرز زندگی کو نہیں اپنائیں گے تو آپ ہی فیصلہ کریں، پھر ہم کیا غیروں کی زندگی کو دیکھ کر چلیں گے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا کیا ہمارا غیروں کی زندگی کی طرح ہوگا؟ پیارے دوستو، ہم تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے جوتے کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان کی مشابہت کم از کم اختیار کریں، جیسا کہ ان بزرگ نے پگڑی چادر اوڑھ رکھی ہے، جیسا ان بزرگ نے عصا پکڑ رکھا ہے۔ تو جو میرے بھائی اور میری بہنیں ان بزرگ کی تمام ویڈیو دیکھ کر اعتراض کر رہے ہیں، تو وہ ان تمام باتوں کو سمجھیں کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی مقدس شخصیات نہیں بن سکتے، لیکن صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ان کی طرز زندگی کو دیکھ کر ہمیں اپنا شکل و صورت، کھانا پینا، لباس، اٹھنا بیٹھنا، بول چال میں ان کی مشابہت اختیار لازمی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنائے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرز زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ کمنٹس میں ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔